السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ آئیے ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین روایت لے کر حاضر ہوں جس سے آپ تمامی حضرات کو بے حد فائدہ ہوگا۔ تو محترم حضرات، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بھی بات آپ سننے سے محروم رہ جائیں۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے چند لمحے بات کر لیں تو آپ کا اور ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار اس سے بات کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج کے اندر نرم ہوتا ہے، جن کا مزاج ہی نرم ہوتا ہے۔ اگر آپ ان سے مخاطب ہو کر چند لمحے بات کر لیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ اور تھوڑی دیر اس سے بات کرنے کو موقع مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اخلاق، جن کا کردار اور جن کا مزاج اتنا بہتر سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر ہم اور آپ ان سے ملاقات کر لیں تو دل بار بار ان کی ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ اپنے لہجے کو نرم رکھنا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جو ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ بات کرتا ہے تو سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اور ایک طریقہ کہ وہی بات کو نرم انداز سے، نرمی مزاج سے بات کرنا۔ تو یہ دو طریقے ہوئی بات کرنے کے، ایک سخت لہجہ اور ایک نرم لہجہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ سخت لہجے کو اپنی زبان سے نکالیں، اس لہجے کو تبدیل کر کے نرم لہجہ اختیار کریں، کیونکہ نرم لہجہ اتنا بہتر ہے کہ اگر سامنے والے کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو تو وہ نرم لہجہ اس پتھر دل کو بھی موم بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے بارہا کہتا ہوں کہ اپنے لہجے میں نرمی اختیار کریں، جب بھی کسی سے بات کریں تو نرم لہجے کے ساتھ بات کریں۔ آئیے ایک روایت کے ساتھ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مولانا کو بلایا گیا خطاب کرنے کے لیے۔ ایک قریے کے اندر ایک عالم دین کو بلایا گیا خطاب کرنے کے لیے، جن کا نام علامہ ارشد القادری ہے۔ ان کو ایک قریے کے اندر خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا۔ جب گاؤں والوں نے ان کو انوائٹ کیا تو یہ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قریے میں جا پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ان کے رہنے کا انتظام، ان کے قیام کا انتظام مسجد میں کیا گیا۔ پہلے تو ایسا ہوتا نہیں تھا کہ کہیں ہوٹل ہو، ہوٹل بک کیا جائے اور وہاں پر رہنے کا انتظام کیا جائے۔ پہلے تو جو مساجد ہوا کرتی تھی وہیں پر جو ہے اہتمام کیا جاتا تھا رہنے کا۔ جب ان کے رہنے کا انتظام مسجد میں کیا گیا تو حضرت علامہ ارشد القادری مسجد میں رہنے لگے۔ اس کے بعد جب مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے، مسجد کا مؤذن آیا، آ کر کے پکار کر کے اس نے کہا، یعنی کہ سخت لہجے میں اس نے کہا کہ بھائی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت علامہ ارشد القادری نے نرم لہجے سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ دیر کی مہلت دے دو، میں تمہارے گاؤں میں خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو وہ مسجد کا مؤذن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جاؤ، وہاں پر کمرہ ہے، جا کر کے اس میں آرام کرو۔ اور اس کے بعد علامہ ارشد القادری کمرے میں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ مؤذن آیا، آ کر کے کہتا ہے کہ جاؤ، وہاں پر روٹی رکھی ہوئی ہے، جاؤ کھاؤ اور سو جاؤ۔ ایک دم سخت لہجے سے بات کر رہا ہے۔ کس سے؟ وقت کے علامہ سے، حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اتنے سخت لہجے میں بات کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ روٹی لائی گئی، روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تو علامہ ارشد القادری اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو مؤذن ہے، یہ جو بات کر رہا ہے، اگر مجھے ایک وقت کا کھانا نہ دیتا تو چل جاتا، لیکن جو اس کے بات کرنے کا لہجہ ہے، اگر وہ محبت سے دو بات ہی کر لیتا تو وہی میرے لیے کافی تھا۔ میرا دل اور میرا پیٹ بھر جاتا اس کی محبت بھری باتوں سے۔ تو پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ سامنے والا بندہ اگر محبت سے دو بات کر لے، بھلے ایک وقت کا کھانا نہ دے چلے گا، لیکن بات کرنے کا انداز صحیح ہونا تو دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب علامہ ارشد القادری نے کھانا تناول کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، یعنی کہ پورا ہفتہ، پورے 7 دن تک علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس گاؤں میں دین اسلام کی خدمت کی، دین کی تبلیغ فرمائی آپ نے۔ تو جب 1 ہفتہ مکمل ہو چکا تو حضرت علامہ ارشد القادری وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف نکلنے لگے۔
تو جب ایک ہفتہ مکمل ہو گیا، حضرت وہاں سے نکلنے لگے، وہ وقت کے علامہ وہاں سے نکلنے لگے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پورا کا پورا محلہ رونے لگا۔ یعنی کہ ان کی گفتگو کرنے کا انداز، ان کا نرم لہجہ اور ان کے اخلاق اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو ایسے اجاگر کیا کہ جب وہ اس گاؤں سے نکلنے لگے تو لوگ جو ہے آنکھوں میں آنسو، تمام کے تمام لوگوں کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، سب کے سب رو رہے تھے۔ اور پھر ایک بہترین بات یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے حضرت علامہ ارشد القادری اس گاؤں سے جب نکل رہے تھے تو تمام گاؤں والوں سے زیادہ وہ مؤذن رو رہا تھا جو سخت لہجے میں ان سے باتیں کیا کرتا تھا، بہت پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا تھا۔ تو پتہ کیا چلا اور معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ اپنا لہجہ اور اپنی بات کرنے کا انداز نرم رکھیں گے، اپنے اخلاق میں نرمی اختیار کریں گے، تو ہو سکتا ہے اگر پتھر دل والا بھی سامنے ہو تو اس کو موم بنایا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں پر نرمی اختیار کریں اور اپنے تبسم، اپنے ہونٹوں پر اور اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کو جاری رکھیں۔ مسکراہٹ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی بندے کے سامنے مسکراتے ہیں، مسکرانا بہت طریقے کا ہوتا ہے۔ مسکرانا اس کو کہتے ہیں جسے تبسم کہتے ہیں۔ مسکرانا تبسم یعنی کہ سمجھ لو اگر کسی بندے نے دانت نظر آئے اور آواز نہ نکلے اس کو مسکرانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے تبسم بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ہنسنا، یعنی کہ اتنی زور سے ہنسنا کہ آپ کی ہنسی آپ خود بھی سنیں اور سامنے والا بھی سنے، تو ایسا ہنسنے سے منع فرمایا گیا اور ایسے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی تبسم اپنے لبوں پر، اپنے چہرے پر اختیار کریں جو سنت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جائے۔ تو آپ سے میری مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ بات کریں تو نرم لہجے میں بات کریں، جب بھی آپ کسی کے سامنے جائیں تو ایسے اخلاق اس کو پیش کریں کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اس کا دل بھر آ جائے اور آپ کی محبت اس کے دل میں اجاگر ہو جائے، اسے پتہ چلے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو تو ایسا ہونا چاہیے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے اور جس انداز سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہمارے طریقے میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری گفتگو میں وہ کردار اپنانا چاہیے، وہ طریقہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے، پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ جو بات کر رہا ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے، اس کے اخلاق اتنے بہتر ہیں، لگتا ہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے۔ تو لوگوں کو یہ پتہ چلے ہمارے کردار سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے نرم لہجے سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور یہ سچا مسلمان ہے، یہ مومن ہے، تو لوگوں کو یہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لہجہ نرم اختیار کریں، ہونٹوں پر تبسم کو جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔